کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں. تو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں، پیار اور شفقت اور احسانات کا جواب یہ بے باکی تو نہیں ہے نا. ہم کہیں نہیں جی اپنی مرضی سے ہم جیئیں گے. نہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے جیئیں گے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں جیئیں گے. اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری عزت ہے. حضور ہم سے پیار کرتے ہیں. حدیث پڑھی ہوگی آپ نے یا سنی ہوگی، مسواک کے بارے میں فرمایا میری امت پر مشقت نہ ہوتی میں مسواک وضو میں لازم کر دیتا، میری امت پر دشوار نہ ہوتا میں عشاء رات، تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیتا. یہ کیا ہے؟ ان باتوں میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ امت سے محبت اور شفقت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں عشاء رات دیر تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیتا، مسواک ان پر وضو میں فرض کر دیتا، حج ہر سال فرض کر دیا جاتا. حضور ان کی آسانیاں دیکھ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور ایمان والوں کے نہایت بھلائی کے چاہنے والے، نہایت بھلائی کے چاہنے والے. تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے دل میں بسائیں، اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں، ان کی محبت میں زندگی بسر کرنے کا ذہن بنائیں، اپنی عقیدتوں، چاہتوں اور محبتوں کا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنائیں. بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. میری اسلامی بہنیں جتنی سن رہی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بساؤ. اپنے آپ کو بے پردگی سے، بد نگاہی سے، بے حیائی سے بچاؤ. بعض کو پردہ مشکل لگنے لگ گیا کہ نہیں جی نہیں پردے، سختی نہیں ہونی چاہیے. سختی نہیں ہے. اسلام وانٹس یور پروٹیکشن. اسلام تمہارا تحفظ چاہتا ہے، گندی نظروں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، بے حیا نظروں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے. اس کو ایک مثال دے کے ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں نا، کتاب اللہ پر، قرآن پاک پر جو غلاف ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اس کے عزت و احترام کے لیے بھی ہے کہ اس کو لا یمسہ الا المطہرون، یہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. یہ قرآن پر غلاف چڑھتا ہے. اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ جیسے مزار ولی پر چادر چڑھتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ کے مزار کو سردی لگتی ہے. نہیں، مزار ولی پر اگر چادر چڑھتی ہے تو اس لیے کہ وہ عزت و احترام کے لیے کہ عام قبروں میں اس قبر کی اہمیت و اعزاز ہے. قرآن پاک پر اگر غلاف چڑھتا ہے تو اس لیے نہیں کہ کتاب کو سردی لگ رہی ہے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ تمام لائبریری کی کتابوں میں ایک کتاب کو خصوصیت حاصل ہے کہ یہ بیسٹ بک ہے، اس کو بغیر وضو بھی ہاتھ نہیں لگانا. اس کتاب اللہ کی عظمت کے لیے بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے. خانہ کعبہ پر غلاف ہے تو اس لیے بھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں ہمارے بزرگ کہ یہ عام بلڈنگیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بھی دائیں بائیں بن جائیں گی، لیکن کعبۃ اللہ کا غلاف اس کی عظمت کا اظہار بھی کر رہا ہے. تو غلاف کعبہ، کعبے پر یہ جو کپڑا چڑھا ہوا ہے یہ عظمت کعبہ کے لیے، اظہار کے لیے بھی ہے. ولی کے مزار پر، مزارات اولیاء پر چادر چڑھتی ہے تو یہ مزارات کی شان و عظمت کے لیے. اگر کتاب اللہ پر غلاف چڑھتا ہے تو یہ کتاب اللہ قرآن کی عظمت کا اظہار بھی ہے کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، وہ عام قبر نہیں ہے، کعبہ عام عمارت نہیں ہے. یہ چادر کا چڑھنا یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ کوئی اس کتاب کو، اس مزار کو، اس کعبہ کو عام نہ سمجھ لے، عام عمارت نہ سمجھ لے، عام کتاب نہ سمجھ لے. اس لیے ہمارے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ مسلمان عورتیں یہ شرعی پردے کے ساتھ آئیں. ان کا یہ شرعی پردہ، ان کی یہ پیاری چادر، ان کی یہ سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین کی اطاعت میں یہ حیا والی چادر جو ہے اس بات کا اعلان اور اظہار ہے کہ یہ عام عورت نہیں ہے. در زہرا کی کنیز جا رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیز جا رہی ہے، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کی کنیز جا رہی ہے. یہ عام عورت نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی، وہ غلامی میں زندگی بسر کرنے والی یہ سیدہ خاتون جنت کی جو ہے وہ کنیز، اور در زہرا کی یہ جو ہے وہ دیوانی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ نے شریعت کا پاس عطا کیا ہے. تو یہ پردہ نہیں ہے بلکہ ہماری حیا کے تحفظ کے لیے شریعت نے ہمیں پردے کا کہا. نماز کی پابندی، یہ کچھ ہم پر سختی نہیں ہے بلکہ نماز اندھیری قبر کا چراغ، نماز پل صراط کے لیے آسانی، نماز رزق میں برکت کا ذریعہ، نماز
दुआओं की कबूलियत का जरिया नमाज, अल्लाह की रिजा का जरिया नमाज, नसा की आसानी नमाज, मैदान महशर के लिए आसानी नमाज, जन्नत में अल्लाह के दीदार का जरिया। आप खुद सोचे नमाज की अहमियत कैसी है। एक तादाद है हमारे माशरे में जब नमाज से दूर होते जा रहे हैं। नमाज की पाबंदी, सुन्नतों पर अमल, अपने आप को बेहयाई से बचाना, बुराई से बचाना, गंदी फिल्मों ड्रामों से अपने आप को बचाना और बदनिकाही से अपने आप को बचाना, फजूल किस्म के चैनल्स, फजूल किस्म की ये चीज़ें, इनसे अपने आप को बचाएं। इनमें जो है वो बर्बादी है, हलाकत है। अपने आप को सुन्नत और शरीयत के सांचे में ढाल के ज़िंदगी बसर करने का जहन बनाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी के मकसद को भी समझें। हम मिलाद मनाएं कि मिलाद वाले को भी मना लें, मिलाद भी मनाएं, मिलाद वाले नबी की बात भी मान लें, उनका कहना माने। मिलाद मनाने का मकसद खाली नारे लगाना नहीं होता। मिलाद मनाने का मकसद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बढ़ा के उनकी फरमाबरदारी में, उनकी इत्तिबा में, उनकी जो है वो लाई हुई शरीयत पर अमल करने का जहन बनाने का ये मौका होता है कि हम यहाँ से एक अच्छी नीयत लेके जाएं। मैं अक्सर इज्तिमाआत में जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात याद दिलाता हूँ। वैसे तो मुहद्दिसीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो हुकूक है इनको भी बयान किया है। सीरत मुस्तफ़ा किताब में अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने 8 हुकूक मुस्तफ़ा बयान किए जो उम्मत पर हक़ है हुजूर का। इन पर ईमान लाना, इनकी ताज़ीम, इन पर दुरूद पढ़ना, इनके रोज़ा तहर की ज़ियारत और इनकी इत्तिबा, इनकी इताअत। तो ये इस तरह के हुकूक बयान किए हैं। तो एक चीज़ ये है कि आप खुद सोचें कि क्या कोई इतना हमसे प्यार करता है जितना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे प्यार करते हैं? कभी आपने गौर किया है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए सजदों में गारों में जा जाकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगते रहे, उम्मत के लिए रो रो कर अल्लाह पाक से मगफिरत तलब करते रहे। मिराज की रात अपनी उम्मत को ना भूले। विसाल ज़हरी के वक्त, आखिरी वक्त भी लब पर उम्मती उम्मती जारी था। जब कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, लहद अनवर में हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुजूर के चचा के बेटे हैं, ये फरमाते मैंने आखिरी ज़ियारत के लिए चादर चेहरे से हटाई तो उस वक्त भी लब पर उम्मती उम्मती जारी था। अब भी कब्र अनवर में अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मैदान महशर वाली हदीसें हमने पढ़ी हैं बुखारी शरीफ में, मिशकात शरीफ में हदीसें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रअसक कुल तुस्मा सल तुअता वशफी तुशफ़ा, हदीस है बुखारी के अंदर। और हुजूर अलैहिस्सलाम आगे से क्या कहेंगे? या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। फिर वो हज़रत अनस वाली हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, जब उन्होंने कहा था हुजूर मैं आपकी शफाअत का तलबगार हूँ तो मैं आपको कहाँ महशर में तलाश करूँ? फरमाया हौज़े कौसर, मीज़ान या पुल सिरात, वहाँ मिल जाऊँगा। हुजूर वहाँ ना मिले तो फरमाया कि वहीं मिल जाऊँगा। अब 3 मुकाम अपने बताए, पता बताया कि महशर में वहाँ मिलूँगा। अब इनके बारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, मुकाम महमूद वाले प्यारे नबी ये हौज़े कौसर, मीज़ान या पुल सिरात पर क्या करते होंगे? इसकी शरह में, हदीस की शरह में लिखा है हौज़े कौसर पर अगरचे फरिश्ते मुकर्रर हैं लेकिन हुजूर अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि खुद हौज़े कौसर के जाम भर भर के पिलाने लग जाएंगे। गर्मी महशर में अपने गुलामों की प्यास देखी नहीं जाएगी। मीज़ान, पुल सिरात, वहाँ क्या करते होंगे? पुल सिरात जहाँ लोग पुल से गुजर रहे हैं ना, वो दोज़ख के ऊपर जो पुल है, लोग कट कट के गिर रहे होंगे। हुजूर अपनी उम्मत के गुजरने के वक्त सजदे में पड़े होंगे और रहेंगे या रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे, मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे। और कोई मीज़ान पर किसी के वजन थोड़े हो गए, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, फरिश्ते उसे दोज़ख की तरफ ले जाने लगेंगे तो हुजूर पलटाएंगे, लाएंगे, फरिश्तों दोबारा तोलो, नेकियां कम गुनाह ज्यादा। किसी की नेकियों के पलड़े में
हुजूर उसका पड़ा हुआ दुरूद रखेंगे। किसी की नेकियों के पलड़े में हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी नेकियां रख देंगे और कहेंगे फरिश्तों देखो इसका पल्ला बस नहीं होगा। शफाअत करेंगे अपनी उम्मत की, बार बार अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। मैं ये हदीसें पढ़ के सोच में पड़ गया। मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, दूसरे मुल्कों में भी नौजवानों से मिलता हूँ, बयानात में दर्स देता रहता हूँ कि हम सोचें कि क्या उनकी मोहब्बतों का जवाब ये शराब की बोतलें थी। आज उम्मत उनके एहसानात भूल गई। आज हमने उनकी शफकतों, एहसानात और करम नवाजियों को भुला दिया। हम भूल गए उनका रातों का रोना, हम भूल गए उनके सजदों में आंसू बहाना। वो हमसे इतना प्यार करें, उनके प्यार के जवाब में आज उम्मत ने क्या किया, उनके एहसानात के जवाब में आज हमने क्या किया। आज वारबटन के इस हॉल में जमा होने वाली इस्लामी बहनों से मैं कहता हूं कि आप खुद सोचो, अगर आप रात को किसी जगह छुप के फिल्म देखती, ड्रामा देखती, क्या नबी पाक का दिल नहीं दुखता होगा? तुम नाजायज राब्ते किसी लड़के से करती हो तो क्या रसूल पाक का दिल नहीं दुखता होगा? तो अपनी सोचों को गंदा लेकर चलो तो क्या रसूल पाक का दिल नहीं दुखता होगा? आमीना के लाल का दिल दुखाने वाले काम करके तुम खुश होते हो? तुम्हें मजा आता है फिल्में देख के, ड्रामे देख के? अपने मां बाप को चीट करते हो, धोखा देते हो? अपनी मां से छुपा लिया, बाप से छुपा लिया, भाई से छुपा लिया। बात ऐसी बेबाक है जो अपने शौहर से छुपकर नाजायज राब्ते करती। अरे नादान, क्या तुझे अल्लाह के नबी की वो बात याद नहीं है? पर मैं तुम्हारे आमाल मुझे दिखाए जाते हैं, तुम्हारी नेकियां देखता हूं मैं खुश होता हूं, तुम्हारे गुनाह देखता हूं मेरा दिल रंजीदा हो जाता है। क्यों कुरान का हुक्म याद नहीं? व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ये रसूल तुम पर गवाह है। लोगों से तुम डरते हो, रसूल पाक से हया नहीं करते, अल्लाह से हया नहीं करते। अगर वो रब तुम्हारी आंखें छीन ले, किसी का जोर चलेगा? जिस जवानी सेहत जिंदगी पर नाज है, लम्हे में फालच पड़ जाता है लोगों पर, लम्हा लगता है लोगों को, करंट लग जाता है, जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं, ठोकर लगती, गिरता इंसान की रीढ़ की हड्डी जवाब दे देती, लम्हा लगता है इंसान को माजूर होते। तुम कितने बेबाक हो गए हो, डर नहीं रहा अल्लाह का, हया नहीं रही अल्लाह रसूल की, खौफ खत्म हो गया ज़हनों से। और रसूल पाक से मोहब्बत का तकाजा जो ये था कि हम उनके आंसुओं पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते। हुजूर ने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। और अब भी, और मैदान महशर में भी फरमाते, हदीस मैंने सही मुस्लिम में पढ़ी है, सारे नबियों के मिंबर लगे हुए होंगे, फरमाया मेरा मिंबर भी लगा हुआ होगा, सारे नबी अपने अपने मिंबरों पर बैठ जाएंगे, फरमाया मैं नहीं बैठूंगा। हुजूर आप क्यों नहीं बैठेंगे? फरमाया मैं इसलिए नहीं बैठूंगा, मेरी उम्मत का फैसला जब तक न हो जाए मैं अपनी उम्मत की शफाअत कर रहा हूँगा। तेरी वहशतों पे ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। वो इतना प्यार करे, और उनके प्यार के जवाब में आज उम्मत क्या कर रही है? बदकारियां, बेहयाइयां, फहाशी, औरियानियत। ये इंटरनेट जब से आम हुआ है, सोशल मीडिया जब से आम हुआ है, स्मार्टफोन का दौर आया है, हमारे बच्चे बच्चियां ये फजूलियात में पड़ गए, गंदी चीजों में पड़ गए। इंटरनेट ने तबाही का दरवाजा खोला हुआ है। खासा ने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आगे अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। फरियाद है, फरियाद है किश्ती उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। खुदारा अपने आप को तबाही से बचा लो, अपने आप को बर्बादी से बचा लो, ना अपने आप को इस तरह गफलतों में डालो। बचा लो मोबाइल के गलत इस्तेमाल से, बचा लो अपने आप को गलत दोस्तियों से, बचा लो अपने आप को गंदे कामों से। सोचे पाकीज़ा कर लो। अरे जीना तो क्या जीना जिस जीने में रसूल पाक का इश्क ना हो। इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं, सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए। ज़ियारत रसूल की ख्वाहिश में जियो ना। गंदी चीजों की ये चीजें देखकर तुम्हें क्या मिलेगा?
ज़ियारत रसूल की ख्वाहिश में जियो, रसूल पाक का जलवा नसीब हो गया ना। हदीसें हमने पढ़ी है, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा अन करीब मुझे बेदारी में भी देखेगा। और हमने पढ़ा है किताबों में, ज़ियारत रसूल के फ़ज़ाइल वाली किताबों में, कि जिनको रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हो जाए, अगर वो जब वो गम ज़दा था तो गम दूर हो जाएंगे, बीमार है तो बीमारी दूर हो जाएगी, कहत है तो कहत खत्म हो जाएगा, तंग दस्ती है तो तंग दस्ती खत्म हो जाएगी, मुश्किल है तो मुश्किल खत्म हो जाएगी। ज़ियारत रसूल की बरकतें उलमा ने लिखी है। इसी ख्वाहिश में जियो ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नसीब हो जाए, उनकी मोहब्बत में जीना मरना नसीब हो जाए। दुनिया की गंदी मोहब्बतों से, इश्क मजाजी से, बेहयाई से, फिल्मों ड्रामों से, गाने बाजे से अपने आप को बचाना है। आज जितनी इस्लामी बहनें जमा, आज अजीम शान मिलाद इज्तिमा बताया गया, बड़ी तादाद में हमारे वार बटन और तरफ से इस्लामी बहनें जमा हैं आज पर्दे में जो मेरा बयान सुन रही हैं। इन सब से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे पास जो इस्लामी भाई मौजूद है इनसे भी कहूंगा, अपने घरों में दीनी माहौल बनाने के लिए मदनी चैनल चलाएं। अपने आप को इस्लामी बहनों को चाहिए इस्लामी बहनों के इज्तिमा में अपनी बच्चियां जो बड़ी हो रही हैं इनको लेकर जाएं, इज्तिमा में शिरकत करवाएं, दीनी कामों में हिस्सा लें, अपने आप को दीनी कामों में बिजी कर लें, ताकि गुनाह करने की और गफलत वाली चीजों की फुर्सत ही ना बचे। मोबाइल का जरूरी जायज इस्तेमाल, इसके अलावा इसको बंद, कुरान की मोहब्बत दिल में डालें, दीनी किताबों के मुताले का शौक पैदा करें। आपके दावत इस्लामी के इदारे इतने प्यारे वार बटन में बन चुके हैं। इस्लामी बहनों का जामियातुल मदीना है, इसमें दरस निज़ामी कोर्स भी है, फैज़ान शरीयत कोर्स भी है, इसमें जो है वो हिफ्ज़ व नाज़रा की क्लासें भी हैं। फिर ये मदरसातुल मदीना भी इस जगह के करीब भी बिलाल मस्जिद के पास बना हुआ है, और मुख्तलिफ जगह पर मदरसातुल मदीना बालिगात लगते हैं, इस्लामी बहनों के इज्तिमा होते हैं, इनके 8 दीनी काम है। इतनी मसरूफियात और आपको मौके दिए हुए हैं दावत इस्लामी ने कि अपनी बच्चियों को बिजी करें, मसरूफ करें इन दीनी कामों में, फिर मुताला का इनको शौक पैदा करें। मोबाइल एप्लीकेशंस दावत इस्लामी की बनी हुई हैं, इनमें इनको लगाएं कि ये इसमें जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें और अपना दीन से, इस्लाम से, कुरान से राब्ता मजबूत करें, ताल्लुक मजबूत रखें और बेहयाई और बेबाकी वाली चीजों से बचें और दूसरों को बचाएं। और आज के इस मिलाद के इस मुकद्दस इज्तिमा से हम ये सोच लेकर जाएंगे कि इंशाअल्लाह करीम हमने जिंदगी मोहब्बत रसूल में बसर करनी है। तमाम इस्लामी बहनें इस मौके पर, मुझे अंदाजा है, मैं यहां भी देख रहा हूं कुछ आंखों में आंसू चमक रहे हैं। वह इस्लामी बहनें, इनको अल्लाह ने दिल भी रिक्कत वाले दिए होते हैं। मुझे अंदाजा है कि रसूल पाक की मोहब्बत की ये गुफ्तगू सुनते हुए, हुजूर के एहसानात को याद करके, अपनी खताओं को याद करके, अपनी खताएं, गलतियां और अपने गुनाहों को याद करके बाज़ की आंखों में आंसू आते हैं। मैं इस लम्हे को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सब पूरे मजमे पर रहमत की नजर करते। जितनी आज इस्लामी बहनें सारी पक्की नमाजी बन जाएं, अपने माँ बाप का कहना मानने वालियां बन जाएं, जो हमारी बच्चियां हैं, और दुरूद व सलाम पढ़ने वालियां बन जाएं, गुनाह से बचे, अपने आप को गंदे कामों से बचाने वाली, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत हमारे दिल में बसे कि आखिरी वक्त भी आए तो आंखों के सामने जलवा है मुस्तफ़ा आ जाए और हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते और आपका कलमा पढ़ते हुए हमारी जान आफरीन के सिपुर्द हो जाए। नजम की या खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों पे हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें और खूब नेकी की दावत आम करने में अपना किरदार अदा करें, और आज सच्चे दिल से अपने सारे पिछले गुनाहों की तौबा करके जाएं और आइंदा इंशाअल्लाह शरीयत पर अमल करना है, गुनाहों से बचना है और अपनी पाकीज़ा जिंदगी बसर करनी है और पाकीज़गी का दर्स देना है, हया का दर्स देना है माशरे में। हमने बेहयाई के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना है। हमारी जितनी इस्लामी बहनें आई हैं इन सब से मैं कहूँगा कि खूब हिम्मत करें, जदवल बनाएं, वक्त दिया करें, 8 दीनी काम अपने इलाके मोहल्ले ज़ैली हल्के में करने के लिए भरपूर जदवल बनाएं, और हमने इंशाअल्लाह अपनी आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह बेहयाई से बचाना है। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से हमने देखा है बड़ी बड़ी बेहयाई में डूबी, फैशन में डूबी, गंदे कामों में डूबी लड़कियां तौबा करके पलटी, अल्हम्दुलिल्लाह दरस देने वालियां बन गई, बयान करने वालियां बन गई, नेकी की दावत देने वालियां बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तौबा की जिन्होंने।
آپ بھی ہمت کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور آج کے اس میلاد کی برکت سے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ صلی اللہ۔ مدرسۃ المدینہ فار گرلز کی طرف سے وہ یہ مدنی منیاں آئی ہیں، انہوں نے کچھ وہ ماشاءاللہ ایصال ثواب کا تحفہ بھیجا ہے، قرآن پاک 12 سورہ یاسین 328، درود پاک 1,12,550، یا حی یا قیوم 15,950، سبحان اللہ 28,300، الحمدللہ 35,250، استغفر اللہ 77,700، اللہ کا ورد 83,450، یا سلام 16,500، اور بہت ساری ماشاءاللہ صورتیں اور جو ہے وہ مختلف وظائف ماشاءاللہ۔ ہماری مدنی منیوں کو اللہ برکت دے، مدرسۃ المدینہ والیاں باجیوں بچیوں کو بھی اللہ برکت دے، اور جامعۃ المدینہ والی اسلامی بہنوں کو بھی برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب۔ کیوں کہا تھا؟ اب بیزی بندے نے فون تے لگے ہونے میں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے بیان نہیں سن رہے، ان پہ ساری ذمہ داری ہے۔ بیٹھے لنگر دا صاحب تاب کرتے پہنے، لنگر پہنچیا کہ نہیں پہنچے؟ مجھے پتا تھا انہوں نے فون بہت یوز کرنا ہے، مجھے پتا تھا، پرچیاں بھی آنی ہیں، اس لیے وغیرہ ادھر نہ کرو۔ ایسا بھی بات کا میرا سوال ہے، چونکہ اسلامی بہنیں بڑی کثیر تعداد میں جمع ہے، اللہ تمام کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک تو سوال ایسا بھی بات کا میں یہ ہے کہ کچھ دیکھا گیا کہ محفل میلاد خاص کر ماہ میلاد میں اسلامی بہنوں کی طرف سے یا عورتوں کی طرف سے یہ سننے میں آتا ہے کہ دف کے ساتھ نعت پڑھتی ہیں، یا ساؤنڈ بھی لگاتی ہیں گھروں، ان کی آواز گلی میں محلے میں جاتی ہے، تو کیا عورتوں کا اس طرح دف کے ساتھ یا ساؤنڈ پہ مائک پہ نعت پڑھنا یہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا تو یہ ہے کہ کچھ خاص دن ہیں اس میں جو ہے یہ دیکھا گیا ہے، سننے میں بھی آیا، کچھ دیکھا بھی گیا کہ عورتیں کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عورتوں کو قبرستان کی حاضری سے سید اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، مزارات اولیاء پر بھی عورتوں کو حاضری سے منع کیا گیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کیونکہ وہ قریب واجب ہے، وہ حاضری کا استثناء ہے، اس کے علاوہ دیگر مزارات اولیاء وغیرہ پر بھی عورتوں کو منع کیا گیا۔ تو یہ قبرستان نہ جایا کریں، گھر سے ہی ایصال ثواب پہنچا دیا کریں۔ مقصد ثواب حاصل کرنا ہے یا کچھ اور؟ اگر ثواب حاصل کرنا ہے تو شریعت پر عمل کر کے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ کہ جی نماز پڑھنی، میں نے ساری رات نفل پڑھنے میں وضو نہیں کرنا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، کیونکہ شریعت کا حکم نہیں مانا نا، وضو نہیں کیا، تو اس کو سمجھیں، تو شریعت کا حکم مان کر ہی ثواب ملے گا، شریعت کی خلاف ورزی کر کے ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ کا قبرستان جانا فائدہ مند نہیں ہے میت کے لیے، گھر میں رہ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح عورتوں کا ایسی نعت خوانی کرنا جو مائک میں ہو، جیسے آج مجھے کیوں آنا پڑا، اتنا قیمتی دن ہے، ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم، اور میں مطلب خلیجی ممالک اور مدینہ شریف کے سفر سے اتنی مصروفیت میں آیا، ایک دن میں 4 5 بیان بھی کرنے پڑ رہے، بیچ میں آپ کا ٹائم کیوں دیا؟ یہ آج یہ اسلامی بہنیں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوں گی تو مائک کے بغیر سب کو نعت یا بیان کی آواز نہیں جائے گی، ایک اسلامی بہن کی آواز جائے گی تو 20 25 50 عورتوں تک چلی جائے گی۔ تو جب بڑا اجتماع ہوتا ہے تو مائک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں اسلامی بہنوں کو مائک میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تنظیمی طور پر بھی منع ہے، اور شرعاً بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاویٰ کی روشنی میں یہ حکم ہے، عورت کی آواز عورت ہے، اور جب یہ سریلے اس میں کسی چیز میں پڑے گی تو اس میں جو ہے وہ اٹریکشن بڑھتی ہے۔ تو یہ اس لیے نعت پڑھنے میں جب کوئی طرز ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آواز غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے، اپنے بھائی، والد، شوہر اس کے سامنے پڑے تو وہ حرج نہیں ہے، محرم ہو، لیکن غیر محرم تک عورت کی آواز جانا یہ ناجائز ہے۔ تو اب ایسی نعت خوانی کرنا
اور مائک لگانا، اور خاص طور پہ اس میں دف، جب دف کا نام استعمال ہو رہا ہے وہ دف نہیں ہے اصل میں. اصل دف جو تھی نا وہ جس کا ذکر بنی نجار کی بچیوں کا کیا جاتا ہے وہ دف اور تھی. یہ آج کل جو دف ہے نا یہ میوزیکل ہے، یہ وہ والی دف نہیں ہے، دف کا نام ہے. تو یہ دف جو آج کل بج رہی ہے نا جس میں میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ حرام کے حکم میں آئے گی جو موسیقی ہے. تو یہ عورتوں کا اس طرح کی نعت خوانی کرنا ناجائز ہے، ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا، ان کو گناہ مل رہا ہے. کوئی اس محفل کا فائدہ نہیں، کوئی اس کا ثواب نہیں، کوئی اس کی جزا نہیں، الٹا جہنم کا استحقاق ہے شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے. اور ایسی بدتمیز اور بے باک ہوتی ہیں کہ او نہیں جی نہیں اللہ قبول کرنے والا ہے. تو آپ بغیر وضو کے نماز پڑھی جو اللہ قبول کرنے والا ہے، اب سجدے 2 کی بجائے 1 کری جو اللہ قبول کرنے والا ہے. شریعت کا جو حکم ہے وہ پورا کیا جائے گا نا، جو جس کام کا حکم شریعت نے دیا اسی میں ثواب ملے گا. تو جو ایسی محفل کرے اس کو سمجھائیں، اس کو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سمجھائیں، دارالفتہ اہل سنت کا پورا تفصیلی فتویٰ اس پر آیا ہوا ہے وہ ان کو بتائیں. تو ایسی جب وہ عورتوں سے اپنی محفلوں کو بچائیں. چھوٹی محفل کر لیں لیکن پاکیزہ کریں اور ثواب والی کریں. بڑی محفل ہو جانا جس میں مائک لگانا پڑے، عورتیں زیادہ جمگٹھا لگ جائے، تو یہ درست نہیں ہے. میں یہ سمجھ، بڑی محفل ہو جائے پھر بھی مائک نہیں لگانا کہ غیر مردوں تک آواز نہیں جانے چاہیے عورت کی. تو یہ اس طرح کی نعت خوانیاں نہیں کرنی چاہیے. وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، جس میں ثواب ملے. تو ثواب کا حصول چاہیے ہمیں. واہ واہ بلے بلے. اور آج کل تو پتہ چلا بعض بے باک ایسی لڑکیاں وہ لائیو کرتی ہیں اپنے فیس بک پیج پہ اور وہ محفلیں لائیو کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی بڑی بے باکی ہے، غیر مردوں کو دعوت دینا کہ دیکھو. اور تو کسی نے بات مجھے کسی نے بتائی کہ ان کو روکا، وہ کہتی کہ ہم نے صرف عورتوں کے لیے لائیو کیا، مرد نہ دیکھیں. تو بھائی اللہ کے بندو تم اپنے آپ کو بازار میں کھڑا کر دو کو میں تو صرف عورتوں کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، مرد نہ دیکھیں مجھے. تو تم اپنے آپ کو، تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر بھی نہ کرو. ان کو حکم دیا نظریں نیچی رکھو، تمہیں حکم دیا تم حیا کا پردہ کرو. تو یہ ہے کہ ایسی نعت خوانیاں، ایسی میلاد کی محفلیں جنہوں نے ہمارے اہل سنت کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، ایسوں سے بچنا چاہیے. اللہ حیا کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. روایات میں آتا ہے کہ جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں، خدشہ ہے یعنی ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. ایمان کی حفاظت کے بہت سے ذریعوں میں سے ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج ابو البیان حاجی اظہر علی تشریف فرما ہے. آپ کو امیر اہل سنت نے اپنی بیعت کرنے کا مجاز بنایا ہے، یعنی آپ امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں. اور حضور غوث پاک کی تو کیا شان ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی شان ہے. تو آئیے ہم بھی حضور غوث پاک کے جو ہے بیعت سلسلہ قادریہ عطاریہ میں شامل ہو جاتے ہیں. میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بیعت بھی فرما لیں اور ہمیں توبہ بھی کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں مردانہ الفاظ بول رہا ہوں، اسلامی بہنیں زنانہ الفاظ میں ساتھ ساتھ دہرا لیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں توبہ کرتا ہوں، وہ کہیں توبہ کرتی ہوں میں. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیاں نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے غوث پاک کا.
یا اللہ پاک مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 15 اکتوبر ہے اور دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون کا سلسلہ۔ ابھی مجھے مدنی چینل سے جب میں بیٹھا ہوں اس وقت سے مجھے کالز اور میسج آ رہے ہیں کہ آپ کو لائیو لینا ہے۔ میں نے یار بیان ہو رہا ہے، ہماری محفل ڈسٹرب ہو جائے گی، مدنی چینل پر لائیو آنے کے لیے کچھ وہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ سارا ڈسٹرب ہو سکتا تھا۔ تو آج مدنی چینل پر بھی مدنی چینل کی یہ نشریات خصوصی چل رہی ہیں ٹیلی تھون کے حوالے سے۔ ٹیلی تھون کیا ہے؟ یہ مدنی عطیات مہم ہے۔ یہ 10,000 روپے کا ایک یونٹ بنایا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے جو 15,500 سے زیادہ مدارس اور جامعات چل رہے ہیں، 15,500 سے زیادہ مدارس اور جامعات میں 6.25 لاکھ کم و بیش بچے بچیاں حفظ و ناظرات درس نظامی فضان شریعت کورس کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے مدنی عطیات مہم کا سلسلہ ہے۔ 4,500 مسجدیں دعوت اسلامی اب تک بنا چکی ہے۔ 1107 مسجدیں ابھی ہماری انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کورسز کا 80 شعبہ جات اس کے ساتھ ہیں، اور FGRF کا اتنا بڑا کام ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد میں اب تک کام ہو رہا ہے۔ جو پچھلے سال سندھ میں سیلاب آیا تھا، 2 ارب روپے کا کام اب تک دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF کے تحت وہ کیا جا چکا ہے۔ 60,000 خون کی بوتلیں پورے پاکستان میں مختلف تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کو دی جا چکی ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے 4,000 مکانات تعمیر کیے ہیں۔ کئی مہینے تک تینوں وقت کا کھانا ہزاروں لوگوں کو فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ FRC، مدنی کلینک اور دیگر ویلفیئر کے کام بھی جاری ہیں۔ مدارس جامعات المدینہ کی تعمیر اور ان کو چلانے کا کام بھی جاری ہے۔ تو میں جتنی اسلامی بہنیں آئی ہیں ان کو بھی کہوں گا اپنی زکوٰۃ، صدقات، چندہ دعوت اسلامی کو دیا کریں۔ قرآن کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں آپ کا عملی طور پر حصہ شامل ہو جائے گا، کیونکہ یہ خرچ جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے کئی گنا بڑھ کے آنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کا وعدہ ہے کئی گنا بڑھے گا۔ جو دیا وہ کئی گنا بڑھ جانا ہے، اور جو دیا وہ دین کی مدد کا ثواب بھی مل گیا، صدقے کی برکتیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا، بری موت سے بچاتا، برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے یہ قبر کی گرمی سے بچائے گا، ایمان کی سلامتی اور محشر میں سائے کا ذریعہ بنے گا۔ اب پھر ثواب آخرت اس کے بعد ہے۔ جو دیا وہ کئی گنا بڑھ کے آ گیا، قرآن کی دین کی خدمت کا ثواب بھی مل گیا، اور صدقے کی برکتیں بھی مل گئی، اور قیامت کا ثواب پھر بھی باقی ہے۔ ایک حدیث ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اب میرے پاس اتنی پرچیاں یہ دعاؤں کی آئی ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بیماروں کے لیے بھی ہے۔ اب حدیث ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے بھی کرو، تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ دعا بھی صدقہ اپنا ایک مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے بھی علاج ہوتا ہے، اور روحانی علاج دعوت اسلامی میں ایک پورا تعویذات کا روحانی علاج کا شعبہ بھی ہے۔ علاج جو طبیب کا ہوتا ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن صدقہ بھی ایک ذریعہ ہے جو مریضوں کے علاج کا ذریعہ۔ تو آئیے آج ٹیلی تھون میں آپ سب بھی حصہ لیجئے، جتنی اسلامی بہنیں جمع ہیں، ہماری یہاں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کی باجیاں بھی ہوں گی، تو یہ ان سے رابطہ کر کے، دیگر ذمہ دار جو نگران و ذمہ دار اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے، لیکن دیں کسی ذمہ دارہ کو، اور رسید بھی لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعوت اسلامی کے چندے میں آپ ٹیلی تھون میں ضرور حصہ لیں۔ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے۔ امیر علیہ سنت نے خاص دعائیں بھی دی ہیں ٹیلی تھون میں حصہ لینے والوں کے لیے، جو مدنی عطیات میں کوشش کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے امیر علیہ سنت نے خاص دعائیں کی ہیں، ایمان کی حفاظت کی، اور برے خاتمے سے حفاظت کی، اور جلوہ محبوب کی۔ تو یہ دعائے عطار سے بھی حصہ لینے کا موقع ہے۔ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، گھر کے سارے افراد مل کر بھی 1,000 2,000 ڈالیں تو اپنے گھر سے کم از کم ایک یونٹ تو سب کو دینا چاہیے۔ جس کو اللہ نے آسانی دی ہے وہ 10 یونٹ دے، 12 یونٹ دے، 112 یونٹ دے، جتنی وسعت ہے، لیکن اچھے سے اچھا صدقہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بعض
جگہوں پر اسلامی بہنیں اپنے چوڑیاں تک دے دیتی ہیں، گلے کے ہار سونے کے دے دیتی ہیں، محبوب کے نام پہ تو جان قربان ہے نا. تو یہ بالیاں کیا ہے، چوڑیاں کیا، جب وعدہ ہے اللہ کا کئی گنا بڑھا کے دینا ہے تو اللہ دے گا بڑھا کے، اللہ کی راہ میں دیا ہے. تو یہ پورے توکل علی اللہ ہونا چاہیے. تو ٹیلی تھون میں بھرپور حصہ لیجیے گا. مساجد کی میں نے بات کی تو الحمدللہ ہماری وار بٹن میں رات بھی ایک مسجد ممتاز کا افتتاح ہوا، اور یہ ایک بڑی پیاری مسجد عن قریب ہماری تعمیر ہونے والی ہے. یہ پاک اپنا جو ہے وہ سبزی منڈی میں جو ہماری فیضان اہل بیت، یہ مسجد بہت خوبصورت مسجد ہے. اس کی 3D چینج ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کی لک اور پیاری کی گئی ہے، خوبصورت اس کا مزید اس کا جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے. فیضان اہل بیت مسجد، اس کا انشاءاللہ اب تعمیراتی کام، تیاری کا کام اب انشاءاللہ جلد آخری مراحل کی طرف بڑھے گا، اور ان قریب وار بٹن میں ایک اور یہ مسجد فیضان اہل بیت کے نام سے اللہ نے چاہا تو ان قریب بن جائے گی. اللہ پاک آپ سب کو برکت دے. دعوت اسلامی کے جتنے یہاں وار بٹن میں ہونے والے دینی کام ہیں، اسلامی بہنیں ان میں ساتھ دیتے رہا کریں. مدرسۃ المدینہ فار گرلز فار بوائز بھی ہیں، جامعۃ المدینہ فار گرلز فار بوائز بھی ہیں، اور ماشاءاللہ مساجد کا کام ہے. ایک گھر کا خرچہ چلانا کتنا محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں 17-18 مراکز ہیں دعوت اسلامی کے مساجد اور مدارس، جن کا لاکھوں روپے کا تو منتھلی بجلی کے بل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر یوٹیلٹیز ہیں. جامعہ مینیہ رضویہ میں بچوں کا تینوں وقت کا کھانا ہے، دیگر مینٹیننس کے خرچے آتے رہتے ہیں، بچیوں کی تعلیم کے اتنے اخراجات ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیتی رہا کریں. اللہ سب کو برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. بات ہماری چلی تھی نا، وہ اس پر جو ایسی نعت خوانیاں ہیں جس میں وہ دف یا وہ مائک میں آواز، اس پر تفصیلی فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کا ضرور حاصل کر لیں. اپنے طور پر کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیجیے گا. اچھا ایک اور بات، بعض محفلیں اسلامی بہنوں کی ہوتی ہیں جس میں مووی بنا لیتی کوئی بچی یا لڑکیاں. اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے بھی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں موبائل. تو مووی جو ہوتی ہے نا، یہ امانت، اسلامی بہنوں کی محفل میں خاص طور پہ یہ امانت ہوتی ہے. کسی با پردہ اسلامی بہن کی مووی یا ویڈیو یا تصویر اپنے گھر میں کسی مرد کو دکھانا یا سوشل میڈیا پہ سٹیٹس لگا دینا یا فیس بک یوٹیوب پہ دے دینا، یہ سخت خیانت اور بددیانتی ہے. تو یہ برائے کرم کوئی بھی کسی نے اگر ویڈیو بھی آج کی محفل کی بھی بنائی ہوگی نا، تو کسی طرح سے بھی اپنے گھر میں یا کسی مرد کو نہیں دکھا سکتی. یہ شرعاً بھی آپ پر جو ہے وہ لازم ہے کہ آپ اس امانت کا خیال رکھیں. تو کئی باپردہ اسلامی بہنیں آئی ہوتی ہیں، وہ تو اسلامی بہنوں کی محفل سے ہم بھی دیکھیں نا بالکل الگ تھلگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تاکہ کوئی کسی قسم کا یہ نہ ہو. تو مطلب عورتوں کو دیکھنا یہ تو مرد کے لیے نہیں نا کہ آپ اپنی اسلامی بہنوں کی تصویریں ویڈیو اپنے گھر کے مردوں کو دکھا دیں، یہ غلط ہے. تو کسی نے ویڈیو اگر بنائی بھی ہے نا تو وہ برائے کرم پہلی بات تو ڈیلیٹ کر دیں. تو ورنہ اگر کوئی یادگار کسی نے رکھنے کے لیے رکھی، لیکن بعض کا تو مرد بھائی یا دکان پہ موبائل ریپیئرنگ کے لیے چلا جاتا ہے تو بات تو نکل سکتی ہے. بہتر حال تو یہ ڈیلیٹ کر دیں. ورنہ شرعاً یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا یا یوٹیوب یا فیس بک یا واٹس ایپ پہ اس کو کسی کو فارورڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا 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 ربنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا ذا الجلال والاکرام. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. میرے پاک پروردگار
ہم سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آج سچے دل سے ہم اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، میرے پاک پروردگار ہماری توبہ قبول فرما، ہماری مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا یا رب کریم، ہمیں کسی قسم کے عذاب کا شکار نہ کرنا۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اقرار کر کے آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین اپنے غضب کا شکار نہ کرنا، ہمیں ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈالنا۔ اے پاک پروردگار اتنے بڑے مجمع میں یقیناً کئی تیرے نیک بندے بندیاں ہوں گے، اے اللہ اپنے کرم سے پردے میں بیٹھی اسلامی بہنوں پر بھی رحمت کی نظر فرما دے۔ کوئی بھی یہاں سے نامراد پلٹ کرنا چاہے سب کی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ طرح طرح کے غم، طرح طرح کے دکھ، طرح طرح کی پریشانیوں میں جکڑے یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں مولا۔ اے فریادیں سننے والے پروردگار، اے دعائیں قبول کرنے والے پروردگار، اے حاجتیں پوری کرنے والے پروردگار، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ہمیں یا اللہ ہمیں ہلاکت اور بربادی والے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمیں ہلاکت بربادی والی چیزوں سے بھی بچا لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں پر رحمت کی نظر کر دے۔ اے اللہ مریضوں کو شفا دے دے۔ جتنی اسلامی بہنیں طرح طرح کے مرضوں میں جکڑی ہوئی آئی ہیں، کوئی بیمار، قرضدار، گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کسی کو سر درد، کسی کو کمر تکلیف، کسی کو جوڑوں میں درد، کسی کے جگر میں خرابی، کسی کے ہارٹ میں پرابلم، کسی کو شوگر، بلڈ پریشر، کھانسی، بخار، طرح طرح کے امراض میں جکڑی، کئی آسیب، جادو، جنات کی ستائی، پریشان حال تیری بندیاں حاضر ہوں گی۔ اللہ کرم کی نظر کر دے مولا، ساری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ در در کی ٹھوکروں سے بچا لے، در در کی ٹھوکروں سے بچا لے میرے پروردگار۔ بگڑے کاموں کو سنوار دے، مشکلات کو آسان کر دے، تکلیفیں دور کر دے۔ ہماری جن بہنوں کے گھروں میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ٹینشن ہے، پریشانی، اللہ سارے جھگڑے دور کر دے۔ جن کا شوہر تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ضد کرتا ہے، ذہنی اذیت دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے یا رب کریم۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ہماری ان بچیوں کے لیے اچھے حیا والے پاکیزہ رشتے عطا فرما دے، رکاوٹیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ ایک بچہ ہے کوئی وینٹیلیٹر اپنا اس میں ہے، انکوبیٹر میں اور شیشے میں، اللہ محبوب کا صدقہ کرم کر دے، کرم کر دے مالک، کرم کر دے، مریضوں کو شفا دے دے، ہسپتالوں میں، گھروں میں جو ہمارے مریض پڑے ہیں ان مریضوں پر بھی رحمت کی نظر کر دے۔ الہ العالمین بیماروں، پریشان حالوں، قرضداروں اور دکھیاروں کے حال پر تو ہی آج رحم فرما دے، ہماری ساری مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ ہمیں اسی سال حج بھی کرا دے، حج بھی کرا دے مولا، یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا پھر آج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ نصیب ہو تو مدینہ نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو۔ حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں،
था मदीना देखूं। इलाही असबाब तू ही अता कर दे मालिक। कई मदीने जाते हैं, कईयों के दिल में भूख सी उठती है, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूं मैंने भी मदीना देख लिया। हमारी कई इस्लामी बहनें जिनके घरों में माली हालात इतने मुश्किल हैं, परेशानी में हैं, बाज़-औक़ात सोच के रात रोते गुजर जाती होगी कि काश कभी मेरा भी बुलावा मदीने का आएगा। अल्लाह करम करते मौला, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं मौला। माली मसाइल भी हल हो जाएं, और पैसे से तो मदीने जाता कोई नहीं, हमने यही अपने बुजुर्गों से सीखा है। तो बुलावे की बात है, जो बारगाह रिसालत में फहरिस्त बननी है ना अल्लाह, उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, इस साल हज करने वालों में हमारा नाम आ जाए। एक बार तो दिखा दो आका हमें मदीना। इस साल को दिखा आका हमें मदीना, चाहे बना लो आका, चाहे बना लो आका, मेहमान तो है या मुस्तफा खुदा। किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। मदीने के वाली, तो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है। मैं मुहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है। तुम्हारे ही टुकड़ों से मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूं मैं मंगता। जो तुमसे ना मांगो तो फिर किससे मांगो, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। करम की एक नजर सरकार हम गुनाहगारों पर भी हो, करम की एक नजर सरकार हम गुनाहगारों पर भी हो। तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके हो हामी, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। ए अल्लाह, अपने महबूब करीम का सदका इस पूरे मजमे पर, जो मेरे पास इस्लामी भाई इस रूम में जमा हैं, जो पर्दे में इस्लामी बहनें दुआ में शामिल हैं, अल्लाह इन सब की दुआओं पर, हाजतों पर रहमत की नज़र फरमा दे। ए अल्लाह, सबके नाम, काम, दुआएं, हाजतें, ज़रूरतें सब तू जानता है। मेरे मौला सब की दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा दे। ए पाक परवरदिगार, कोई भी यहाँ से नामुराद पलट कर ना जाए, कोई भी यहाँ से खाली झोली वापस ना जाए। मेरे मौला, जिनके पास बेटे नहीं है उनको नेक बेटे अता फरमा, जिनकी औलाद ना फरमान है इनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा जादू जिन्नात का असर है सारी परेशानियां दूर फरमा दे, कारोबारी परेशानियां दूर कर दे। कई बच्चियों ने अपने अब्बू के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने घर के लिए दुआओं की पर्चियाँ भेजी हैं, कईयों ने कई परेशानियां लिखी हुई हैं। अल्लाह सब जो है वो परेशानियां, सब मुसीबतें दूर करके सबके घरेलू कारोबारी परेशानियां मुसीबतें भी दूर कर दे, रिस्क में बरकत दे, काम में बरकत दे, घर में सुकून दे, घर में सुकून दे। सबके घरों में अल्लाह सुकून अता फरमा, झगड़ों से बचा, कल्बी ज़हनी सुकून अता फरमा, हमें ईमान की सलामती अता फरमा, ईमान और शान के साथ दुनिया में जिंदा रहें, और आखिरी वक्त आए तो गुंबद खजरा के सामने दरूद व सलाम पढ़ते
محبوب کے جلووں میں جام شہادت نصیب ہو جائے، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا۔ اے اللہ آج کے اس اجتماع کے لیے جس نے خود کوشش کی، خرچ کیا، ساتھ کیا، تعاون کیا، سب کا بیڑا پار کر دے۔ ہمارے محمود بھائی اور ہمارے یہاں کے مینیجر، ان کو بھی اس اجتماع کی برکتیں عطا فرما۔ اتنا پیارا میلاد کا اجتماع اس ہال میں ہوا، اللہ ان کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خاص 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 مدد فرما۔ اللہ پاک ان کو اپنے محبوب کا صدقہ مدد سے نواز دے مولا۔ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی والوں کے غرور خاک میں ملا دینے والے مولا، کمزور اور مظلوم فلسطینی تیری رحمت، تیرے کرم، تیرے فضل کے امیدوار ہیں۔ یا قہار یا جبار، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ محبوب کریم کا صدقہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ اللہ
اور اس میں لنگر کی تقسیم کا بھی سلسلہ اس میں وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں نے اطمینان سے بیٹھ کے اپنی جگہوں پہ اب سب کو امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا. یہ تقسیم ہو رہا ہے ابھی بتایا گیا کہ، اور اس میں اگر کھڑے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، بانٹنے والوں کو آزمائش کرے گی. وہاں اس طرح میں بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی تقسیم کا سلسلہ ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اجتماع کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنی دیر میں لنگر تقسیم ہو رہا ہے اٹھیے گا نہیں، باقی سب کو پھر نہ وہ آزمائش ہو جائے گی. میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بہت پیارا وظیفہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے اپنے گھر میں، تنگی غربت، اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ حضور دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اتنی تنگی گھر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، میں مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں، تم وہ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو وہ پھر آپ نے بھی تسبیح سکھائی ان کو. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حدیث ہے، بخاری میں غالباً حدیث ہے، بلکہ روایت ہے یہ سیاست میں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، جو تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا کی، اتنا مال عطا کیا. وہ صحابی کہتے ہیں حضور اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، اتنا اللہ نے مجھے رزق عطا کر دیا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ٹائم لکھا ہے، یہ صبح کے ٹائم ہے، یعنی اصل وقت اس کا ہے صبح صادق. جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، وہ وقت اول آخر 10 دفعہ درود پاک پڑھیں. جیسے ہی فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جیسے آج 4:46 پہ شروع ہوا تھا ٹائم فجر کا، غالباً 4:46 کچھ سیکنڈ پہ. تو فجر کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے اس وقت ہر روز 1-2 منٹ آگے ہو جاتا ہے، سردیاں آ رہی ہیں تو فجر کا وقت جیسے شروع ہو اس وقت یہ 100 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یاد کر لیں یا لکھوا لیں یا اپنی باجیوں سے کہیے گا، وہ کسی طرح سے پہنچا دیں گے. میں لکھا ہوا انشاءاللہ دے دوں گا اپنے گھر والوں کو، تو وہ کسی طرح سے آپ کو لکھا ہوا یہ حدیث میں جو وظیفہ ہے بتا. بہت آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ انشاءاللہ. اسی پر اچھا جی، ویسے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی الگ سے بھی فضیلت ہے، استغفر اللہ پڑھنے کی الگ سے فضیلت ہے. تو یہ 3 تسبیحاں مل جاتی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 3 ذکر مل جاتے ہیں. یہ سب کمال کا یہ وظیفہ ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا. اچھا پھر اگر کوئی صبح صادق کے وقت نہ پڑھ سکے تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے بھی پڑھ سکے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیتے. ٹائم تھوڑا رہ جائے نا نماز میں، تو نماز لیٹ نہیں کرنی. اور جماعت جن پر مردوں پر واجب ہوتی ہے وہ مرد جماعت نہیں چھوڑیں گے، نماز جماعت سے پڑھ لیں پھر اس کے بعد پڑھیں. اس ٹائم پہلے دیکھ لیں سورج نکلنے سے اگر
20 منٹ باقی ہیں, 15 منٹ باقی ہیں, تو یہ لگتے ہیں اس میں 8 سے 9 منٹ لگتے ہیں اس تسبیح کو 100 بار پڑھنے میں. تو یہ پڑھنے میں بہت فضیلت اور برکت. اللہ آپ سب کو برکت دے, رزق میں برکت دے, کاروبار میں برکت دے, گھر میں برکت دے. اور ہماری جو بچیاں جامعۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ میں خدمات سر انجام دیتی ہیں, اللہ ان کی بھی کوشش آپ سے قبول کرے. ہماری بچیوں کو بھی اللہ سلامتی دے. آج بھی ٹیلی تھون کے لیے بھی اب تک کوششیں آج تو ماشاءاللہ جب وہ انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں. اور اللہ سب کو برکت سے. ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کے گھر میں بھی خیر و برکت ہے. بنت رشید کو بھی اللہ جب وہ صبر دے کہ ماموں فوت ہو گئے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور بنت مصطفیٰ پر بھی رحمت کی نظر کرے. اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت ہے. ہماری جو بچیاں پڑھاتی ہیں مدرسے میں, جامعہ میں, اللہ ان کو بھی برکت دے, سلامتی دے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.